مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر جو میرے زمانے سے ملا ہوا یعنی تابعین کا، پھر وہ جو اس کے بعد والا یعنی تبع تابعین کا، اس کے بعد آپ نے فرمایا زمانہ خراب۔ جو خراب زمانے کو کیا کیسے ڈیفائن کیا؟ فرمایا یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یشہدون ولا یستشہدون، گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا، جا جا کے خود سے جھوٹی گواہیاں دیں گے لوگ، اور فرمایا ویکثر السمن، موٹاپا پھیل جائے گا۔ دیکھو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹی گواہی کے ساتھ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ موٹاپے کا۔ تو موٹاپے اور جھوٹ کا کیا لنک ہے بھائی آپس میں؟ جھوٹ بھی انسان بولتا ہے خواہشات نفسانیہ کے لیے، ہوس پوری کرنے کے لیے نا، پیسہ ملے، کھانا ملے، اور پھوڑتا بھی انسان کس کے لیے؟ کھانے کو میں پھوڑنا کہتا ہوں، کیونکہ آج کل کھانا کھانے وہ ایک ونس اپون اے ٹائم کہ مسلمان کھانا کھایا کرتے تھے، اب کھاتے نہیں ہیں، اب پھوڑتے ہیں۔ تو پھوڑتا بھی کیوں ہے؟ اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ہوتا نا، تو پھوڑے گا بھی، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، پیٹ بھی غلط استعمال ہوگا۔ تو موٹاپے کو جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو، دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، اس کے درجنوں اسباب ہوتے ہیں پیٹ نکلنے کے یا جسم بھاری ہونے کے۔ وہ موٹا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو، ہاتھ نہ رکتا ہو دسترخوان پہ، اس کی برائی ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں صبح جاگنگ، بھگانا، ان کا سانس پھولے، ان کی چربی گلے، یہ بہت ضروری ہے زمانے میں۔ تو ہونا یہ چاہیے۔ کل بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھاگنا نہیں ہے بھائی، بھاگنا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹینشن کیا ہے، کیوں بھاگنے سے جان چھڑا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بہت سانس پھولتا ہے، بہت اسٹیمنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جس چیز کا اسٹیمنا نہیں ہے تو جتنا ہے اتنا کر لو نا۔ میں نے کہا کتا پیچھے لگتا ہے پھر بھی تو کچھ نہ کچھ بھاگتے ہی ہوگے، لیکن میں نے کہا آپ کی جو کنڈیشن ہے نا، کتا پیچھے لگا، کتے سے نہیں مرو گے، بھاگنے سے مر جاؤ گے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کتا بھی کہے گا یار اتنا تو میرا بھی پروگرام نہیں تھا آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کا، میں تو سادہ بھونک کے آپ کو زیادہ زیادہ کاٹ لیتا نا، قتل کرنے کا میرا بھی پروگرام نہیں تھا، آپ تو ایسا بھاگے ہیں، یعنی بھاگنے سے آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کتے کو بھی ترسانا شروع ہو جائے گا۔ تو کم از کم اتنا بھاگنا سیکھ لے کہ اللہ نہ کرے کبھی پاگل کتا پیچھے لگ گیا تو بھاگ سکے انسان۔ یہ تو ویسے بھی ضروری ہے نا، کتے کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے، یا انسان پاگل ہو رہے ہیں تو کتے نہیں پاگل ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ترکی میں ہم نے دیکھا ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا ہے، اس کا نمبر ہے، وہ رجسٹرڈ ہے۔ جو کتے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو کتا سمجھ کے مار دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کتوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ وہ پٹا کتے کے گلے میں ڈلنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے، اس کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، کوئی بیماری نہیں پھیلائے گا۔ یہ دیکھو کتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا انہوں نے، یہ کتا پاگل، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کتا پاگل ہے یا نہیں ہے، گلی محلے میں اتنے کتے۔ فیملی پلاننگ والوں کا پورا زور انسان کی نسل روکنے پر ہے، کتے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کوئی قابو نہیں پا رہی کہ بھائی شہر کے اندر اتنے کتوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگل میں جتنے مرضی ہو جائیں، قدرت کی طرف سے خود ایک انتظام ہوتا ہے جنگلوں میں نسل کے کنٹرول کرنا، شہروں میں تھوڑی انتظام ہوتا ہے۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے کتوں کو کچھ کھلاتے ہیں، مار دیتے تھے جو زیادہ ہوتے آتے ہیں، اب تو کوئی سسٹم ہی نہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مدینہ میں بھی کتوں کا ریشو بڑھ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کتوں کو مارو، قتل کرو ان کو۔ تو صحابہ نے مارنا شروع کیے کتے، تو وہ اتنا مارنا شروع کیے کہ کوئی مسافر اپنا کتا لے کے آتا نا حفاظت، اس کو بھی مار دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ کتوں کی نسل جہاں پھیلے گی وہاں کم کی جائے گی، نسل ختم نہیں کرنی، ایک اس کو لمٹ میں رکھنا ہے۔ تو جتنا زور فیملی پلاننگ والے انسانوں کی نسل روکنے پر لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو انسان ہے، اس کو تو پیدا کرنے کا حکم ہے، وہ اسی کے لیے تو اللہ نے کائنات کو بنایا۔ کتے کنٹرول میں رکھیں آپ، صحیح ہے نا بھائی؟ ایک محلے میں ایک سے زیادہ کتا ہم افورڈ، کیونکہ وہ دوسرے کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا، جب اس کو محلے میں ایک ہی کتا ہوگا تو وہ پورے محلے کے ساتھ وفا کرے گا، بولے گا یہ میری دادا گیری ہے، حفاظت بھی کرے گا، کوئی اجنبی آدمی آئے گا تو بھونک کے آپ کو بتا دے گا بھائی کوئی ان نون پرسن آپ کے محلے میں داخل ہوا ہے، ایجنسی والے حرکت میں آ جائیں گے۔
تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کتوں سے انسان کام لے سکتا ہے کہ بھائی کوئی عجیب سی مخلوق آپ کے محلے میں داخل ہوئی ہے. تو اس لیے حدیث میں حکم ہے کتوں کو مارنے کا. مارنے سے مراد جب زیادہ ہو جائیں تو مارنے کا حکم ہے. تو ہمارے ہاں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی کتا کسی کو کاٹتا ہے ڈاکٹر احتیاطاً انجیکشن لگاتے ہیں کہ پاگل سمجھ کے اس کو, کہ بھائی جب پتہ چلے گا کہ وہ پاگل تھا یا نہیں تھا اس وقت انجیکشن لگانے کا ٹائم کیا خیال ہے بھائی ختم ہو چکا ہو نا, احتیاطاً ٹھوک دو, کیا پتہ پاگل ہو. کیونکہ ڈاکٹر تھوڑی پاگل ہوتا ہے, وہ تو عقل مند ہوتا ہے نا, وہ سوچ سمجھ کے لگا دیتا ہے. وہ کتنی تکلیف دہ انجیکشن ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں, آپ خود سوچو. تو ایک باڈی میں ایک انجیکٹ کر کے ایک چیز کیمیکل داخل کیا جا رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں کیا کہہ رہا تھا, اسپرین نہیں یار, وہ کتوں پہ بات کہاں سے آئی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ترکی میں اگر کتا آپ کے پیچھے لگ بھی جائے نا, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ ذمہ دار ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے. اور گورنمنٹ پٹا ڈال کے بزبان حال خود بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم بھی پاگل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے محلوں میں جو کتے ہیں ان کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, کوئی گلے میں پٹا نہیں ہے, جس سے گورنمنٹ بازار محال بتا رہی ہے یہ پاگل ہو یا نہ ہو, ہم بہرحال پاگل ہیں. ہم بہرحال کیا ہیں, جو اپنی قوم کے اتنے بھی خیر خواہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہر گورنمنٹ بتاتی رہی ہے, تو یعنی یہی بتاتی رہی کہ ہم پاگل ہیں. آپ سمجھ رہے ہو, پتہ نہیں کیا بتاتی رہی ہوگی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس کنٹری میں لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے پیچھے بھاگنے والا کتا کیا ہے تو صحیح ہے نا, تو اس کتے سے بچنے کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ بھاگنا سیکھ لیں, اور اتنا بھاگنا سیکھ لیں کہ اسپیڈ کتے سے کم از کم آپ کی, بولو نا بھائی, تیز ہو. کم ہوگی تو بلا وجہ بھاگنے کی ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل. ارے کیا ہو گیا, میں غلط باتیں کر رہا ہوں بھائی. اگر اسپیڈ کم ہے تو بھاگنے کا کوئی فائدہ ہے, بلکہ اور کتے کو آپ بولیں گے یار تو نے مجھے بلا وجہ ٹینشن میں ڈالا, وہ ٹینشن کا بھی وہ انتقام لے گا الگ سے. تو جو کام آپ سے نہیں ہو رہا تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو. دیکھو انسان کی باڈی میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, بہت لچک رکھی ہے. جو کام اس کو مشکل لگے وہ یہ تھوڑا کرے, تو تھوڑا تھوڑا کرنے سے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا, پھر اس سے زیادہ تھوڑا مشکل کرنا اور آسان ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں بھائی جو بھاگ نہیں سکتے تو ان سے میں کہتا ہوں کہ کتنا بھاگ سکتے ہو. کہتے ہیں یار ہم تو بالکل بھی نہیں بھاگ سکتے. میں کہتا ہوں 1 میٹر بھاگ سکتے ہو نا, تقریباً 3 فٹ. کہیں گے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے بھائی, یوں کر کے 1 فٹ بھاگ. میں نے کہا 1 فٹ بھاگو آپ, سوری 1 فٹ کہہ رہا ہوں, 1 میٹر بھاگو. 1 فٹ کو تو بھاگنا کہتے ہی نہیں ہے نا, کیونکہ 1 قدم کو بھاگنا, بھائی 1 قدم کو بھاگنا تھوڑی کہتے ہیں, بھاگنے میں کم از کم 3 قدم کا ہونا ضروری ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 1 میٹر بھاگو. آپ میں اسٹیمنا اتنا ہی ہے نا تو 1 میٹر بھاگو. 1 ہفتے تک 1 میٹر بھاگو آپ. اگلے ہفتے انشاءاللہ 2 میٹر بھاگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اگلے ہفتے سے 2 میٹر شروع کر دو. بالکل میٹر پہ لا کے کر رہا ہوں, ممکن ہے بہت سے لوگ ہنسیں یار میٹر کیا ہوتا ہے. تو میٹر سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو اگلے ہفتے 2 میٹر, پھر اگلے ہفتے 3 میٹر, پھر اگلے ہفتے 4 میٹر. انشاءاللہ ایسا بھاگو گے کہ پولیس بھی نہیں پکڑ سکے گی. ایک وقت آئے گا, 1 سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال کے بعد تو آ جائے گا نا. ایسا بھاگو گے کہ پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی پھر آپ کو. لیکن ایسا بھاگنا نہیں, اللہ کا واسطہ, ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. لیکن بھاگنے سے آپ انشاءاللہ پگھلنا شروع ہو جاؤ. آپ کی کمر کچھ دنوں میں ایسی ہو جائے گی کہ CID والوں کو بھی نہیں ملے گی. کہیں گے یار آپ کی کمر گئی کہاں, ٹھیک ہے نا, خفیہ ایجنسیاں تلاش کریں گی آپ کی کمر. تو ایسے سل میں سمارٹ بھاگنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر کھانے پہ بھی کنٹرول کرے. اب کھانے پہ کنٹرول نہیں ہوتا بھائی, ہم تو پھوڑتے ہیں. او بھائی تم کتنی روٹیاں کھاتے؟ یار میں 5 روٹی کھاتا ہوں, 4.5 کر لو. اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آدھی روٹی کی قربانی دے دے. 4.5 سے پھر 4 پہ آؤ, 4 سے پھر 3.5 پہ, 3.5 سے 3 پہ, 3 سے 2.5 پہ, 2.5 سے 2 پہ, 2 سے 1 پہ. اور بہتر ہے کہ چھوڑ دو کھانا کچھ دن, سے بھوکا رہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو کام مشکل لگ رہا ہے تو جتنا ہو پا رہا ہے نا اتنا تو کر لینا. یہ بھی نہیں کرتے تو پھر چھوڑو. پھر تو وہ ڈاکٹر اس لیے نہیں بتاتے, ڈاکٹر خود ہی نہیں کر رہے ہوتے بیچارے یہ کام. وہ آپ کو جاگنگ, اکثر ڈاکٹر, سارے نہیں, وہ آپ کو جاگنگ کا مشورہ دیتے ہیں, خود کرتے ہیں
ہے بھائی, کہیں گے بھائی کون کرے یار, صبح ہم تو کلینک 2:30 بجے بند کر کے آتے ہیں, تو صبح اٹھتا ہے کون ہے. وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہ پیو, خود 6 سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بتاتے ہوئے. تو علم ہونا الگ چیز ہے, عمل بالکل, علم ہونا کافی نہیں ہے. علم تو ڈاکٹروں کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن عمل نہیں ہوتا, عمل بہت کم ڈاکٹر کرتے ہیں. تو بھائی جو وہ خود بھی نہیں بیچارے کر پا رہے, ہر آدمی سستی کا شکار ہے, آپ بھی نہیں, تو جتنا ہو رہا ہے اتنا کرو. تبھی ہم نے جو ڈیجیٹل خانقاہ بنائی تھی نا, اس میں اپنے مریدوں کو, جو سالکین آئے تھے, دوڑ لگوائی تھی ہم نے ان کی. وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسی خانقاہ ہے, خانقاہ میں تو اللہ اللہ ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, یہ خانقاہ میں مریدوں کو بھگا رہے ہیں. تو میں کہتا تھا بھائی خانقاہ میں ہم نے, بعض خانقاہوں میں بعض لوگوں اتنی موٹی موٹی گردنوں والے ہم نے, بعض لوگ, سب نہیں, ایک تو اللہ کی طرف سے گردن موٹی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آپ غلط طریقے سے موٹی ہو جائے نا, کھا کھا کے ہو جائے. تو صحابہ تو پھرتیلے, جو آدمی جسمانی محنت کے کام کرتا ہے دین پہ بھی پوری طرح سے, وہی ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں, یہ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک اتنی تھوڑی تھی کہ آپ, اور نیند 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں. لیکن آپ اتنی نیند نہ لیں, آپ زیادہ لیں نیند. جتنے ہمارے ابھی بھی جو ہمارے اکابر ہیں, ہمارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ ان کے جا کے معمولات دیکھیں, کتنا کم سونا, کتنا کم کھانا. میرے شیخ ہیں جامعۃ الرشید میں, ہم ان کے معمولات دیکھتے ہیں, اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں. لیکن جو مریدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ اپنے بزرگوں سے بھی نہیں سیکھتے. تو بزرگ بھی بیچارے تنگ آئے ہوئے ہیں آج کل مریدوں سے, حقیقت بتا رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر پیشنٹ کے بارے میں کہ چلاؤ یار, تو اب خانقاہیں بھری ہوئی ہے, وہ بزرگ یہ سوچتے ہیں ان کو نکالیں گے تو یہ اس سے بھی جائیں گے. لیکن اصل حل یہ ہے کہ ذکر اذکار تہجد رونا دھونا بھی ہو, ساتھ ساتھ مریدوں کے لیے نا اس زمانے میں صبح جاگنگ, بھگانا, ان کا سانس پھولے, ان کی چربی گلے, یہ بہت ضروری ہے زمانے میں. کیونکہ صحابہ کرام موٹے, جو قدرتی ہو تو فیٹ ہو وہ ایک الگ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں آپ کا نکاح پڑھا رہا ہوں, ناراض نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر جو میرے زمانے سے ملا ہوا یعنی تابعین کا, پھر وہ جو اس کے بعد والا یعنی تبع تابعین کا, اس کے بعد آپ نے فرمایا زمانہ خراب. جو خراب زمانے کو کیا کیسے ڈیفائن کیا, فرمایا یفشو الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا. یشہدون ولا یستشہدون, گواہی کے لیے بلایا نہیں جائے گا, جا جا کے خود سے جھوٹی گواہیاں دیں گے لوگ. اور فرمایا ویکثر السمن, موٹاپا پھیل جائے گا. دیکھو جھوٹ کے ساتھ, جھوٹی گواہی کے ساتھ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں, موٹاپے کا. تو موٹاپے اور جھوٹ کا کیا لنک ہے بھائی آپس میں. جھوٹ بھی انسان بولتا ہے خواہشات نفسانیہ کے لیے, ہوس پوری کرنے کے لیے نا, پیسہ ملے, کھانا ملے. اور پھوڑتا بھی انسان کس کے لیے, کھانے کو میں پھوڑنا کہتا ہوں, کیونکہ آج کل کھانا کھانے وہ ایک ونس اپون اے ٹائم کہ مسلمان کھانا کھایا کرتے تھے, اب کھاتے نہیں ہیں, اب پھوڑتے ہیں. تو پھوڑتا بھی کیوں ہے, اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ہوتا نا, تو پھوڑے گا بھی, زبان بھی غلط استعمال ہوگی, پیٹ بھی غلط استعمال ہوگا. تو موٹاپے کو جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو, دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو, بدگمان ہونے کی اجازت نہیں. اس کے درجنوں اسباب ہوتے ہیں پیٹ نکلنے کے یا جسم بھاری ہونے کے. وہ موٹا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو, ہاتھ نہ رکتا ہو دسترخوان پہ, اس کی برائی ہے اسلام میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بھائی جو کام نہیں ہو رہا وہ کریں, تو آہستہ آہستہ کریں, سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے.